السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 10 بجے چلنے والے سفر معراج کے شاندار سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے ہیں اور آپ نے راستے میں 4 مقامات پر کا مشاہدہ فرمایا ہے، اور آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک بوڑھے کو دیکھا اور ایک جماعت کو دیکھا جو آپ کو سلام کر رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بوڑھیا سے مراد کون ہے۔ تمام مناظر سے گزرنے کے بعد جبرائیل امین نے اس کی وضاحت کی کہ وہ بوڑھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ دنیا تھی۔ گویا یہ دکھایا گیا کہ دنیا کی عمر صرف اتنی باقی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد دشمن خدا ابلیس تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ یہ دونوں آپ کی امت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے فرمایا جن کی سلام کی آواز آپ نے سنی تھی وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تھے، جو آپ کے استقبال کے لیے پہلے سے جمع تھے۔ دوستوں اور ساتھیوں، 5 باتیں معلوم ہوئی ہے۔ پہلی بات، بوڑھی عورت دنیا اور بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دوسری بات، دنیا کی عمر عورت کی عمر کی طرح بہت کم باقی ہے۔ تیسری بات، دنیا اور شیطان نے اللہ کے رسول کو اپنی طرف بلایا۔ چوتھی بات، دنیا اور شیطان امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ 5ویں بات، جس جماعت نے سلام کیا تھا وہ 3 برگزیدہ پیغمبر تھے۔ چلیے نقطے اور حکمتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سفر میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، وہیں امت کے اعزاز کا بھی راز ہے۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حقیقت سے امت کو آگاہ کرنا تھا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا اور نبی کے واسطے سے امت کو آگاہ کیا گیا۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عورت سجتی سنورتی ہے ویسے ہی دنیا انسان کو سجی سنوری نظر آتی ہے۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے انسان کو کسی بھی چیز کے ظاہر کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی رعنائیاں ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے، پرکشش ہے نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دھوکہ اور فریب بہت بڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے ظاہر دیکھ کر غفلت میں پڑنا اور حقیقت سے بے خبر رہنا ہوش مندوں کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے ایک دن انسان کا مرنا طے ہے، ویسے ہی اس دنیا کا خاتمہ بھی یقینی ہے۔ دنیا بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے دنیا بھی اب بڑھاپے کے مراحل کو گزار رہی ہے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے ختم ہونے والی دنیا کے بجائے رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی تیاری کا اشارہ ہے کہ دنیا سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دور رہنے کا اللہ کے جبرائیل امین نے اشارہ دیا تھا۔ اسی طرح ایک اشارہ ملتا ہے کہ جیسے دنیا آخرت سے غافل کرنے والی ہے، اسی طرح شیطان بھی آخرت سے غافل کرنے والا ہے، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ معلوم ہوئی جیسے نبی نے دنیا اور شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ہم کو بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ان کی دعوت کو قبول نہ کریں، نہ دنیا کے بلاوے میں آ کر بہک جائیں، نہ شیطان کے بلاوے میں آ کر بہک جائیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس امت کا ہر دشمن ان 2 سہاروں سے ہم پر وار کرتا ہے، دنیا یا پھر شیطانی چالیں۔ اور آج اب دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا جہاں جہاں شیطان کو مہرہ بنا کر استعمال کرتی ہے، شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، اور دشمن دنیا کو دنیا کی لالچ دے کر آج کتنے مسلمان ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑ کر بہہ گئے ہیں لالچوں میں، اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو اور شیطان کو دونوں کو مان کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 1 سے زائد مرتبہ بلکہ 20 مرتبہ شیطان سے بچنے کا درس ہے، اور دنیا کے بارے میں دنیا کی حقیقت کو سینکڑوں مرتبہ ایسے آشکارا کیا گیا کہ امت دنیا کے
دھوکے سے بچ جائے اور دنیا کے بگاڑ اور خرابی سے سمجھ جائے۔ احادیث رسول میں ایک ذخیرہ بھرا پڑا ہوا ہے کہ یہ دنیا چند دن کے رہنے کے لیے ہے، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا آخرت کے بنانے کے لیے ہے۔ دنیا میں ایسے دل نہ لگاؤ کہ اپنے اللہ کو بھلا بیٹھو۔ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے جو تدبیر کر سکتے ہو وہ کر دو۔ بہت ساری تعلیمات ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن میں بھی وہ تعلیمات جو دنیا اور شیطان سے متعلق ہے پڑھیں، احادیث رسول میں بھی پڑھیں۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی سیکھنے کا ہے، دنیا اور شیطان کا مقصد ایک ہی ہے۔ دنیا اپنے آپ میں مشغول کر کے آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور گناہ میں لگا کر شیطان کو خوش کر کے شیطان اللہ کو بھلانے میں انسان کو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سر کی آنکھوں سے دنیا اور شیطان کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، تاکہ اللہ کے رسول ہمیں بتائے اور ہم سیکھ جائیں کہ دنیا اور شیطان کے مکر و فریب کیا ہیں، اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ مقدس شخصیت کا استقبال کرنا یہ ایک ادب کا طریقہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول آ رہے تھے تو ان 3 بڑے بڑے انبیاء کرام نے استقبال کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ کا استقبال کیا۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کسی کے انتظار میں، کسی کے استقبال میں انتظار کرنا یہ بھی ہم کو معلوم ہوا، جیسے 3 بڑے نبی کے استقبال کے انتظار میں تھے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائیں، یا پھر کوئی آ گیا تو اس کے استقبال میں سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص آ رہا ہے اس کی اچھی صفات کو بیان کر کے اس کا استقبال کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول کی یہ چنندہ صفات کو انہوں نے بیان کیا، السلام علیک یا اولو یا آخرو یا حاشرو۔ کیسی بہترین صفات کا بیان کیا کہ اول فرمایا گیا، آخر کہا گیا، حاشر جو کل قیامت کے دن آپ کے پاس سب جمع ہوں گے۔ ایک بڑی بڑی صفات ہے جن پر تفصیلی بیان ہے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کا تعارف ہو جو اچھے انداز میں کرنا چاہیے، اچھے انداز میں انٹروڈکشن کرانا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک جماعت کا تعارف کرایا جائے تو پہلے بڑے بزرگ کا تعارف ہو، پھر ترتیب وار تعارف ہو، جیسے جبرائیل امین نے بڑے اچھے انداز میں تعارف کروایا اللہ کے نبی کے سامنے، اور پھر ترتیب بھی ملحوظ رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہے، بڑے اللہ کے نبی ہے، بڑا آپ کا مقام ہے، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ۔ دوستوں، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے رسول کے سفر معراج سے ہم کو سیکھنے کو ملی۔ پھر اللہ کے نبی اب آگے بڑھتے ہیں، مسجد اقصیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اب وہاں پہنچنے کے درمیان میں اور کیا نظارے آپ کو دکھائے گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کیا حکمتیں اور کیا اسباق ہم کو ملتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ نے زندگی باقی رکھی، کل پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کو لے کر۔ جب تک میرے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی، بھلائی کی، امن کی دعائیں کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔